به لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان کرمی۔ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، پچھو رسول پاک تو قیمت رسول صدیق دی۔ حمد و صلاۃ کے بعد بلا تاخیر و بلا تمہید اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کا یہ خوبصورت ترین موقع اور لمحات بالخصوص جمادی الثانی شریف کی آج 22 تاریخ ہے، یہ دن بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن تاجدار صداقت، امام عاشقاں، یار غار نبی، بلکہ صحابی نبی، یار مزار نبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اور یوم شہادت ہے۔ آپ کو یوم شہادت میں نے اس لیے کہا کہ بعض مفسرین، بعض محققین، محدثین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا کیونکہ وہ جو غار کی رات سانپ نے ڈسا تھا اس زہر سے آپ کا وصال ہوا۔ تو بعض مورخین اور بعض مفسرین، محققین، محدثین کا کہنا یہ ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا وصال جو ہے وہ شہادت ہے۔ تو بہرحال 22 جمادی الثانی انتہائی اہم دن ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہم کلام ہوں۔ آج کے دن ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اے محبوب اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ اللہ کے دن سارے ہیں، لیکن یہاں پر علماء نے جو بحث کی ہے اور اس پر علماء نے جو کلام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ایام جن کو اللہ کے بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ دن اللہ کے دن قرار پاتے ہیں۔ تو آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اس کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ یعنی اس کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی کا ذکر، اور آج چونکہ 22 جمادی الثانی شریف بھی ہے تو اس حوالہ سے ان کا ذکر، اور یہ ذکر مقصود یہ نہیں ہے کہ فقط ہم ان کی یاد کریں، ان کو یاد رکھیں۔ یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے، یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے کارناموں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کائنات میں پوری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یہ جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگا،
آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر قیامت تک کوئی انسان کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کرے گا جتنی محبت صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کی۔ آپ یہ جملہ اپنے ذہنوں پہ نقش کر لیں، اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ جو محبت صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کی ہے، اور پھر صرف محبت جو ہوتی ہے نا یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ یک طرفہ محبت نہیں قرار پاتی، بندہ کہتا رہے میرا فلاں محبوب ہے، میرا فلاں محبوب ہے۔ مزہ تب ہے کہ محبوب کہے کہ یہ میرا عاشق ہے، پھر محبت سکون دیتی ہے، پھر محبت مزہ دیتی ہے۔ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا محبوب بنایا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، ان کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے آج ہم خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، واحد ایک صحابی ہیں، واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والدین بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پوتے اور نواسے بھی صحابی ہیں۔ یار ایڈی ماٹی سبحان اللہ بھی نہیں چلے، تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے کوئی کالی زبان والا، کوئی کالے منہ والا، کوئی کسی قسم کا بھی اٹھ کر شان صدیق اکبر پہ بات کرے، میں بابانگ دوہل یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ کوئی لا کر رکھے کوئی فرمان کسی کا، کوئی لا کر رکھے کوئی حدیث مصطفیٰ کی، کوئی رب کا قرآن، یا رب کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کی صحابیت کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے اسے زمانہ ابو بکر کے نام سے یاد کرتا ہے، اسے زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ لوگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب چونکہ وقت کے دامن میں بھی قلت ہوتی ہے، بات کو جلد از جلد مکمل بھی کرنا ہوتا ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بات سمجھ بھی آ جائے، تو اس لیے اس مختصر وقت میں مختصر باتیں کر کے ہم آگے گزرتے ہیں۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں زمانے میں جس کو لوگ علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے یہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا، یہ خود مالک کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آسمان سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے۔ اور احباب، یہاں رب العالمین نے بھی اپنے پیارے محبوب کے پیارے غلام، بات چونکہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے میں بس باتیں کر کے گزر رہا ہوں۔ ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاعر دربار نبی، اپنے دربار کے بڑے شاعر جو 500 سالہ تاریخ ہے جن کی شاعری کرنے میں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن ثابت نے یہ شعر لکھے تھے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کے لیے میرے آقا نے اپنی کالی کملی بچھائی تھی، منبر پہ بٹھایا تھا، فرمایا تھا حسان یہاں بیٹھ، یہاں کھڑے ہو کر یہاں میری تعریف بیان کر، اور دنیا والوں کو بتایا کہ جو نعت خان مصطفیٰ ہوتا ہے، جو ثنا خان نبی ہوتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس حسان بن ثابت کو ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حسان مجھے بتاؤ تو صحیح، کچھ باتیں میرے صدیق کے بارے میں بھی لکھی ہیں، کوئی کلام میرے صدیق کے بارے میں بھی لکھا ہے،
وہ بات صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے لکھی ہے، تو حضرت حسان بن ثابت نے وہ عربی اشعار، میں آئیے عربی اشعار پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کے اس پیارے محبوب کے پیارے سے آبی نے حضرت صدیق اکبر کی شان کیا بیان کی۔ فرماتے ہیں وَسَانِ يَسْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوَّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْجِبَالِ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَ فرماتے ہیں وَسَانِ يَسْنَيْنِ، وہ دو میں سے دوسرا ابو بکر ہے، جو غار کے اندر دو میں سے دوسرا تھا۔ قرآن مجید کیا آیت ہے نا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں اے ابو بکر صدیق، آپ ان دو میں سے دوسرے تھے اس برکت والی غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد جب پہاڑ کا چکر لگایا اور پہاڑ پر چڑھا، تو فرماتے ہیں وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ عَلِمُوهُ، فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ یہ حضرت حسان بیان کر رہے ہیں، حضور سامنے موجود ہیں، حضور کو سنا رہے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور فرماتے ہیں من البریۃ لم یعدل بہ الرجل، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو حضرت ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اشعار سنائے میرے آقا ہنس پڑے، حضور ہنس پڑے، حضور اتنے ہنسے کہ حضور کے جبڑے مبارک نظر آنے لگے، دانت مبارک نظر آنے لگے، اور پھر فرمایا حسان جو تو نے کہا ہے سچ کہا ہے، جو تو نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ محبت یک طرفہ نہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، محبت کا مزہ تب ہے جب محبوب کہے کہ تو میرا محبوب، تو میرا محب ہے۔ جس صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے اپنا محبوب بنایا ہے، زمانے والے اس کی تعریف کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہے؟ اور صرف اتنا نہیں، میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیش کی ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، میں نے عرض کیا بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میری بات یوٹیوب چینل پہ موجود ہوتی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس منبر رسول پہ بیٹھ کر کہ جس کے بارے میں علی المرتضیٰ فرمائے لوگوں، ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے، یہ لقب کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، یہ بلکہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے، یہ لقب آسمانوں سے آیا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں، ابو بکر قرآن کے حوالہ سے بھی سب سے افضل ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی پہلی مرتبہ قرآن کو 2 جلدوں کے اندر جمع فرمایا ہے۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت کی رات آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کو اپنے بستر پہ سلایا، اور رات چل کر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ فتح اللہ کاشانی منہج الصادقین اہل تشیع کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور خود چل کر کفار کے نرغے سے نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر آ گئے۔ اور یہاں تک بات نہیں ہے، بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں کوئی حوالہ اور پیش نہیں کر رہا۔ حملہ حیدری علامہ بازل اس کا مصنف ہے، یہ بھی اہل تشیع مصنف، کتاب کا نام حملہ حیدری، میں عرض کر رہا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے۔ وہ لکھتا ہے علامہ بازل، لکھتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھر اچانک حضور نہیں گئے، بلکہ وہ لکھتا ہے، وہ اس کے اندر پوری ایک نظم، پورے اشعار اس نے لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب پہنچے تو ابو بکر کا سامان تیار تھا،
ابو بکر کا دروازہ کھلا تھا، وہ آگے خود لکھتا ہے اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ نے خبر دے دی تھی۔ ایک دن مصطفیٰ نے بیٹھے بیٹھے بتایا تھا ابو بکر ایک رات آئے گی جس رات ہم مکہ کو چھوڑیں گے، مدینہ کو سدھاریں گے، ہم مدینہ میں قدم رنجہ ہوں گے، اے ابو بکر وہ رات تو میرے ساتھ ہوگا۔ وہ لکھنے والا لکھتا ہے ہر روز صدیق اپنا سامان بھی باندھ کے رکھتا تھا، اپنا دروازہ بھی کھلا رکھتا تھا، کب آ جائے مصطفیٰ کریم میرے گھر میں۔ آئے ہائے، اگر وہ جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ یہ میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے، حملہ حیدری، اہل تشیع کے بہت بڑے مصنف علامہ بازل نے یہ کتاب لکھی ہے، اور وہ اس کے مصنف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا نے سب سے پہلے ابو بکر کو خبر دی تھی، ابو بکر ایک رات آئے گی جب ہم مکہ کو چھوڑ دیں گے، مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اور حضور جب گئے تو سامان پہلے تیار تھا۔ اس نے اگلی بات جو کی نا، اس نے کہا کریم آقا نے آواز دی، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، آیا، میں تیار ہوں، آ رہا ہوں۔ یہ بات کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر کو پہلے بتا رکھی تھی، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذ یقول لصاحبہ۔ چلیں اس سے پہلے ثان یسنین پر تھوڑی سی بات کر لیں۔ یہ جو ثان یسنین ہے عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، یہ ثان یسنین، ثالث ثلاثہ، رابع اربع، یہ عربی کا مقولہ ہے، دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا۔ یہ اس عدد کا جز ہے، یعنی چار لوگ پہلے موجود ہیں، ان میں سے چوتھا ایک سائڈ پہ ہو گیا، تین پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح دو میں سے دو پہلے موجود تھے، دونوں میں سے ایک الگ ہوا تو ایک رہ گیا، تو لہٰذا یہ عدد اس کا جز ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایک اور جملہ کہا جاتا ہے، ایک اور سینٹنس بولا جاتا ہے، اس کی تعداد اور بیان کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ رابع ثلاثہ، خامس یا خمس اربع، یعنی ثلاث اثنین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دو پہلے تھے، تیسرا بعد میں شامل ہوا، چار پہلے تھے، پانچواں بعد میں شامل ہوا، تین پہلے تھے، چوتھا بعد میں شامل ہوا۔ جو بعد میں شامل ہوا وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا، اس کا جز نہیں ہوتا، وہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی ہم موجود ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 150 لوگ یہاں موجود ہیں، باہر سے جو آئے گا وہ ایڈ ہوگا، لیکن جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم میں سے جو چلا جائے گا وہ مائنس ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس میں سے نکل جائے گا، نفی ہوگا۔ رب نے بھی جملہ کیا استعمال کیا؟ ثان یسنین، دو میں سے دوسرا۔ اگر مصطفیٰ نکل جائے تو ابو بکر اکیلا ہے، ابو بکر نکل جائے تو مصطفیٰ اکیلے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا ثان یسنین، فرمایا اے محبوب ہم نے یہ جو دو کا گروپ بنایا ہے نا، اس گروپ کو ہم نے ایک جان کر دیا ہے۔ اس لیے 3 راتیں 3 دن غار ثور میں رہ کر حضور نے جو آرام فرمایا ہے ابو بکر کے زانوئے پاک پر، وہ آرام کرنے کو اللہ نے یوں بیان کیا ثان یسنین اذ ہما فی الغار۔ میں وہ جو برکت والی غار، وہ جو عظمت والی غار جس کو عظمت مصطفیٰ کے قدموں نے بخشی ہے، فرمایا اس میں یا تو ابو بکر تھے یا محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اور اگلی بات اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ جو صاحبی ہے اس کو بھی علامہ فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین کے اندر تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس صاحب ہی سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار گھبرا نہیں۔ جب کریم آقا علیہ السلام غار میں تھے، کافر آئے، انہوں نے جھک کر یوں دیکھا حضور حضرت ابو بکر صدیق نے، تو ان کے پاؤں نظر آئے۔ آج بھی غار ثور میں جائیں تو بڑی تنگ سی جگہ ہے، کھڑے ہو کر بندہ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ غار ثور میں جائے بندہ تو کھڑے ہو کر بندہ نفل نہیں پڑھ سکتا، بڑی چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس غار کے اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ صدیق اکبر ہیں۔
بڑی مشکل سے بندے دو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر نفل پڑھنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ حضور نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زانوئے پاک پر، اور حضرت ابوبکر نے یوں جھک کر دیکھا تو ان کے پاؤں نظر آئے تو پریشان ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کو بھی حملہ حیدری کے اندر بھی اور علامہ فاتح اللہ کاشانی نے بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اس حدیث پاک کو بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن میں جان بوجھ کر دو کتابوں کے حوالے دے کے جا رہا ہوں۔ ما ظنک، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے باثنین، ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ خود ہے۔ ان اللہ معنا۔ معیت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک معیت علم کی بنیاد پر ہوتی ہے اور وہ ہر بندے کو حاصل ہے۔ وقت بہت کم ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ جب مشورہ کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار مشورہ کرتے ہیں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے، 6 مشورہ کرتے ہیں تو 7واں اللہ ہوتا ہے، 7 مشورہ کرتے ہیں تو 8واں اللہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ ان کے ہر علم سے باخبر ہوتا ہے، ان کی بات سے باخبر ہوتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے یہ معیت عام ہے، ہر ایک کو حاصل ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ہر بات سے باخبر ہے، اللہ ہمارے ہر فعل سے باخبر ہے۔ یہ معیت ہر کسی کو میسر ہوتی ہے۔ اور دوسری معیت ان اللہ مع المتقین، بہت جگہوں پہ ہے مع المحسنین۔ اللہ رب العالمین دوسری معیت خاص لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جو عارفین ہیں، جو محبین ہیں، جو متقین ہیں، جو محسنین ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہیں۔ تیسری جو معیت ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو میسر ہوتی ہے، اور وہ انبیاء کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اتنا خاص ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن ان کی طرف بڑھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی رسی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے اونٹ، پتھر میں سے اونٹنی نکال دیتا ہے، پھر اس اونٹنی کو اتنا باربرکت کر دیتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے لوگو اس اونٹنی کا خیال رکھنا، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مقام مل جاتا ہے۔ یہ معیت انبیاء کو ہے، لیکن یہ سارے انبیاء کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک معیت مصطفیٰ کریم کو بھی نصیب ہوئی ہے کہ جب کافروں نے کہا کہ معاذ اللہ تو ابتر ہے، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اور پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ جو ہوں تجھے ساری خیر و کثیر عطا فرماتا ہوں، تمہیں ساری کثرتیں عطا فرماتا ہوں۔ اے محبوب میں جو ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ معیت خاص مصطفیٰ کو نصیب ہوئی۔ لوگوں یہ ساری معیتیں جو انبیاء کو بھی ملی، اس سے بہتر معیت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ نے وہی معیت ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرما دی۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فرمایا اے ابو بکر گھبرا نہیں، وہ اللہ جو میری عزت کی حفاظت کرتا ہے، میری ناموس کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اس معیت خاص میں میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ میری حفاظت کرے گا وہاں اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور حدیث رسول اس پر بالکل شاہد ہے۔ کریمہ میں کیونکہ وقت کے دامن میں قلت ہے تو اس لیے بات کو مختصر کرتے ہوئے چلا جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کریم آقا علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ پہلے ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، تو عالم یہ تھا کہ ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ تھے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہتے کریم آقا مسجد میں داخل ہوئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے ابو بکر و عمر میرے ساتھی ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، پھر ابو بکر نکلے گا، پھر حضرت عمر نکلے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ دوسری روایت بالکل اسی کے ساتھ ہی متصل، دوسری روایت فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد
فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر انور کو کھولا جائے گا، میری قبر انور کو کھولا جائے گا۔ فرمایا پھر میرے ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر اس کے ساتھ فاروق اعظم کی قبر انور کو کھولا جائے گا۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام میں ان کا انتظار کروں گا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ کریم آقا علیہ السلام فرمایا میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں گا، یہ دونوں صاحب اٹھیں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا پھر میں ان کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں جاؤں گا۔ پھر فرمایا جنت البقیع کے سارے قبروں والے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر ہم نورانی بارات لے کر میدان حشر میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی کوئی بہتر میت ہے؟ اس سے بھی بڑی شان ہو سکتی ہے؟ کتنی کریم آقا علیہ السلام نے کتنی عظمتوں سے نواز دیا ہے، کتنی رفتوں سے نواز دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر کا انتظار کروں گا، وہ اٹھیں گے، میرے ساتھ چلیں گے، بقیع کے لوگ وہاں سے اٹھیں گے، پھر ہم نورانی بارات لے کر میدان حشر میں چلیں گے۔ تو بتاؤ کیا اس وقت کیا منظر ہوگا؟ اور جب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے سارے یار، حضور کے سارے آل و اصحاب، حضور کی آل و عیال بھی بہت سارے وہاں، حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ کائنات، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے لوگ جنت البقیع سے جب اٹھ کر حضور کے ساتھ ہوں گے، وہ کیا مجمع ہوگا، وہ کیا محشر ہوگا؟ کیا قیامت پہ قیامت نہیں برپا ہو جائے گی؟ خود قیامت پہ قیامت برپا نہیں ہو جائے گی جب رخ انور مصطفیٰ سامنے آ جائے گا؟ جس چہرے کی قسمیں رب کھاتا ہے، وہ چہرہ جب سامنے ہوگا تو وہ اصحاب رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم لوگ جنت البقیع سے حضور کے ساتھ لگ جائیں گے، حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، میرے پیچھے نورانی بارات ہوگی۔ بابا بیزی وقار یہ بات گوش گدار کرنا مقصود یہ ہے کہ بذکرہم بایام اللہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، آج سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس لیے ان ایام کو یاد رکھنا قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، وذکرہم بایام اللہ۔ آج ہم نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ذکر الصالحین کفارۃ، نیک لوگوں کا ذکر بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ایام یہی ایام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، مگر نہ ساری دن اور راتیں یہ اللہ ہی کی ہیں، یہ دن لمحات سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے محبوبوں کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، ان دنوں کی انتہائی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو یاد کروایا۔ آج کم از کم مغرب کی نماز کے وقت کسی وقت بھی بیٹھ کر کچھ جو ہے وہ کلمات طیبات پڑھ کر کوشش کریں، کچھ پکا لیں، کچھ غریب احباب کو بھجوا دیں، نہیں تو کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ ضرور کریں، ان کو یاد ضرور کریں، اس لیے کہ ان ایام میں جب بھی ہم یاد کرتے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ بتائیں ہمارے یہ لیڈر ہیں، ہمارے یہ رہنما ہیں۔ ابو بکر صدیق کی محبت کے واقعات سنائیں، ابو بکر صدیق کے کردار سنائیں، ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو اگلے جمعہ پر انشاءاللہ العزیز یہیں سے آگے گفتگو کا آغاز کر کے ہم کردار ابو بکر پر بات کریں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرت کیا تھی، معیشت کیا تھی، اور آپ کا انداز گفتگو کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے دوستوں کی صحبت میں رہنے